اب یہ دیکھیں سوال ہوا مرزا صاحب سے کہ کیا کسی بھی انصاری صحابی کو خلافت راشدہ میں کوئی بڑا عہدہ ملا تھا؟ سوال ہوا، جواب دیتے ہیں مرزا صاحب ہاں جی حضرت علی کی خلافت میں، اور آگے کہتے ہیں سر، اور بڑی یعنی انتہائی طعن کے انداز میں، بڑی شرارت کے ساتھ ان کے آپ تیور جب ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کس انداز میں انہوں نے کہا ہے خلافت راشدہ میں سے صرف سیدنا علی کی خلافت میں انصاری صحابہ کو بڑا عہدہ ملا، اور آگے کہتے ہیں یہی تو فرق ہے، یہی تو فرق ہے۔ کیا کسی بھی انصاری صحابی کو خلافت راشدہ میں کوئی بڑا عہدہ ملا تھا؟ ہاں جی حضرت علی کی خلافت، سر یہی تو فرق ہے۔ اب یہاں ٹھہر کر ہم ذرا مرزا صاحب کے حواریوں سے پوچھتے ہیں اور مرزا صاحب سے بھی پوچھتے ہیں کہ کون سا فرق آپ بتانا چاہتے ہیں؟ ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم اور علی رضی اللہ عنہ کے درمیان فرق بتانا چاہتے ہیں نا آپ، اور یہ گستاخی اور توہین ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ انصار کو حق نہیں دیا ابو بکر و عمر و عثمان نے، اور علی رضی اللہ عنہ نے دے دیا۔ یہی بتانا چاہتے ہیں نا آپ کہ یہی تو فرق ہے۔ مرزا صاحب یہی رافضیت ہے، ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم کو اپنی خلافت میں غلط قرار دینا کہ انہوں نے غلطی کی، انہوں نے کوتاہی کی ہے، انصار کے حق میں انہیں عہدہ نہ دے کر اور علی رضی اللہ عنہ نے عہدہ دے کر ان کا حق پورا کر دیا ہے، یہی ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم پر تبرہ ہے۔ اور آپ اسی پر بس نہیں کیے، یہ تو اشارے کنائے پہ آپ کام کر رہے ہیں نا، اشارے کنائے پہ، یہی اشارے کنائے پہ روافظ ایسے ہی تقیہ بازی کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ کھل بھی جاتے ہیں، جیسے اسحاق جالوی صاحب آخری عمر میں کھل گئے تھے، آپ بھی کھلتے چلے جا رہے ہیں۔ آگے آپ نے کیا کہا؟ ہم سامعین کو کہتے ہیں کہ ذرا غور سے دل تھام کے آپ بیٹھیں اور ہماری بات سنیں۔ مرزا صاحب کے جو معتقدین ہیں ہم ان کو بھی دعوت فکر بار بار دے رہے ہیں کہ انتہائی توجہ سے اور ٹھنڈے دل سے تعصب کی پٹی ہٹا کر اللہ رب العزت سے دعا کر کے میں حق حاصل کرنا چاہتا ہوں، پھر ہماری باتوں پر غور کریں۔ مرزا صاحب نے ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم پر بھی طعن و تشنیع کے وار کیے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہاں جی حضرت علی کی خلافت میں سر یہی تو فرق ہے، ابو بکر و عمر و عثمان اور علی رضی اللہ عنہ میں یہی تو فرق ہے کہ ایک نے انصار کا حق ادا کیا اور باقی تین نے حق تلفی کی۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ آگے کیا کہتے ہیں اسی سیکوینس میں؟ آپ سنیں تو صحیح، آگے وہ کہتے کہ اور اب خود اندازہ لگائیں کہ کتنی بڑی گستاخی اور توہین کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں بخاری مسلم میں حدیث ہے، اے انصار میں تمہارے گھروں میں فتنوں کو اس طرح اترتے دیکھ رہا ہوں جس طرح بارش کے قطرے ہیں، میرے بعد تم پر دوسرے لوگوں کو ترجیح دی جائے گی، صبر کرنا یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھے آ کر ملنا۔ آگے کہتے ہیں حوض کوثر پر کیا ملنا ہے؟ وہاں کوئی مٹھائی ملے گی؟ کہتے ہیں حوض کوثر پر سے آپ انصار کو جو کہا گیا نا کہ تمہارے اوپر لوگوں کو ترجیح دی جائے گی، تم نے صبر کرنا ہے اور مجھے آ کر حوض کوثر پر ملنا ہے۔ حوض کوثر پر کیا ہوگا جب انصار جائیں گے حوض کوثر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان کی حق تلفی ہوئی ہوگی، ان پر دوسرے لوگوں کو ترجیح دی گئی ہوگی، تو اس وقت پھر کیا ہوگا؟ کہتے ہیں سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ان پر پھٹکار ہو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ انصار کی قربانیاں تھیں، انصار کی وجہ سے مسلمانوں کو فائدہ ہوا تھا، لیکن بعد میں ترجیح دوسروں کو دی گئی۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، اے انصار میں تمہارے گھروں میں فتنوں کو اس طرح اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جیسے بارش کے قطرے، میرے بعد تم پہ دوسرے لوگوں کو ترجیح دی جائے گی، صبر کرنا یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھے آ کے ملنا۔ حوض کوثر پہ کیا ملنا؟ وہاں مٹھائی ملے گی۔ سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ان پر پھٹکار ہو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ انصار کی قربانیاں تھیں، انصار کی وجہ سے مسلمانوں کو غلبہ ہوا تھا، لیکن بعد میں ترجیح۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرزا صاحب کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ اور مرزا صاحب کے معتقدین سے ہم سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم کی گستاخی نہیں ہے؟ ان کو نعوذ باللہ بدعتی اور دین بگاڑنے والا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک قیامت کے دن سحقن سحقن دور ہو جو دور ہو جو، اس کا مصداق نہیں مرزا صاحب نے کہہ دیا؟ بتا یہ رہے ہیں کہ پہلے تین دوروں میں انصار کو ان کا حق نہیں ملا، علی رضی اللہ عنہ کے دور میں حق ملا ہے، اور کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہاری حق تلفی ہوگی، تم نے صبر کرنا ہے اور صبر کر کے تم نے میرے پاس آنا ہے حوض کوثر پہ۔ تو کہتے ہیں حوض کوثر پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ فرمائیں گے کہ جنہوں نے انصار کی حق تلفی کی ہے، انصار کو حق نہیں دیا،
ان کو میرے سے دور کر دو، دور دفع کر دو، انہوں نے میرے دین کو بدل دیا تھا۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ مرزا صاحب ہم ناظرین اور سامعین سے پوچھتے ہیں کہ اب یہ بتائیں کہ کیا یہ خلفائے راشدین ابو بکر عمر و عثمان رضی اللہ عنہم کی گستاخی نہیں ہے؟ انہیں سحقن لمن غیر آبادی کا مصداق نہیں ٹھہرا دیا مرزا صاحب نے؟ صاف طور پر کہہ رہے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ سے پہلے کسی نے انصار کو عہدہ نہیں دیا، اور بعد میں اس عہدہ نہ دینے کو حق تلفی کہہ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مصداق قرار دے رہے ہیں کہ سحقن لمن غیر آبادی۔ اس کے بعد آپ کیا سننا چاہتے ہیں؟ ہاں مرزا صاحب اس سے بڑھ کر اور بھی باتیں کریں گے، ابھی آئندہ دنوں میں کرنے والے ہیں۔ وہ رافضیت ان کی کھل کر باہر آ رہی ہے، وہ سارا کچھ یعنی واضح طور پر بولیں گے بھی، وہ زبان سے سارا کچھ لوگوں کو بتائیں گے بھی، اپنی رافضیت بھی کھولیں گے، لیکن آہستہ آہستہ اب دیکھیں جہاں تک آج پہنچ چکے ہیں، کچھ دن پہلے تک تو نہیں تھے وہاں تک۔ اب دیکھ لیں کہ وہ سیدنا ابو بکر عمر و عثمان رضی اللہ عنہم کو بھی مجرم گردان رہے ہیں انصار صحابہ کے بارے میں۔ اور ہم یہاں اپنے سنی مسلمانوں کو بھی ذرا یہ بتاتے ہیں کہ کہیں وہ یہ نہ سمجھ لیں کہ واقعی ابو بکر عمر و عثمان رضی اللہ عنہم نے کوئی حق تلفی کی تھی انصار کی۔ دیکھیں انصار کو عہدہ نہ دینا، انصار کو عہدے سے پیچھے کر دینا، یا مال و دولت میں جہاں لوگوں کا حق بنتا ہو انصار کو پیچھے کر دینا اور دوسرے لوگوں کو آگے کر دینا، یہ ان کی حق تلفی نہیں ہے، یہ کوتاہی نہیں ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا انصار کے حق میں کوتاہی کی تھی؟ اب صحیح بخاری کی 4331 نمبر حدیث پڑھ کے دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال آیا اور آپ نے مہاجرین میں مال جو ہے تقسیم کرنا شروع کر دیا، اور ان لوگوں پر بھی جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے انہیں بھی مال دینا شروع کر دیا، انصار کو مال نہیں دیا۔ اس پر انصار کے کچھ لوگوں نے یہ اعتراض کیا، بول کے کہہ دیا، آپس میں بات کر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحیح نہیں کیا ہے کہ ہماری تلواریں ابھی تک ان کے خون سے رنگین ہیں، یعنی ہم ان سے کل تک لڑتے رہے ہیں اسلام کی خاطر، آج یہ لوگ مسلمان ہوئے ہیں تو انہیں ترجیح دینی شروع کر دی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہمیں محروم کر دیا ہے۔ ہمارا حق زیادہ بنتا تھا کہ ہمیں زیادہ مال پہلے دیا جائے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غصے میں آئے، آپ نے انصار کو جمع کیا، اور صرف انصار کو، کوئی اور صحابی ادھر نہیں آنے دیا، انصار کو جمع کر کے فرمایا کہ تم نے آج یہ کہہ دیا ہے میرے بارے میں، تم اور بھی کچھ کہہ دو، مجھے یہ بھی کہہ دو کہ میں تمہارے پاس کنگال آیا تھا تو تم نے مجھے مال و دولت دے دیا تھا، یہ بھی تم تانا مار لو مجھے، اور بھی کوئی تانا ہے تو وہ بھی تم مجھے مار لو، کیوں تم نے ایسی بات کر دی؟ تو پھر انصار کے جو بزرگ صحابہ تھے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کی، فرمایا کہ ہمارے چند نوجوان لڑکے جو تھے انہوں نے ایسی باتیں کر دی ہیں، ہم اللہ کے فضل و کرم سے ایسا کوئی ہمارے دل میں ملال نہیں ہے، آپ کا جو فیصلہ ہے ہماری سر آنکھوں پر ہم اسے تسلیم کرتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھنڈے ہوئے، آپ کا غصہ کافور ہوا۔ تو ایسا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال دینے میں انصار کو پیچھے کر دیا اور دوسرے لوگوں کو آگے کر دیا۔ تو انصار کے بعض نوجوانوں کے ذہنوں میں یہی بات آئی کہ ہماری حق تلفی ہوئی، حالانکہ یہ حق تلفی نہیں تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بھی تو خلفائے راشدین کے سامنے تھا۔ خلفائے راشدین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ایک ایک قدم پھونک کر رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے خلاف نہیں کرتے تھے۔ تو انہوں نے بھی جو بہتر اور مناسب سمجھا وہ کیا۔ اگر بالفرض یہ مان لیا جائے کسی انصاری صحابی کو کوئی بھی عہدہ نہیں دیا گیا ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم کے دور میں، تو یہ کوئی قابل طعن بات نہیں ہے۔ انہوں نے یہی بہتر سمجھا، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر سمجھا کہ انصار کے بجائے دوسرے لوگوں کو مال دیا جائے، تو خلفائے راشدین نے بھی یہ سمجھا کہ انصار کے علاوہ دوسرے لوگوں کو عہدے دے دیے جائیں۔ تو اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ اس میں انصار کی کوئی حق تلفی نہیں۔ اور جس بات کی آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر دوسرے لوگوں کو ترجیح دی جائے گی تو تم نے صبر کرنا ہے، اگر اس سے مراد ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم کی طرف سے ترجیح دینا ہے تو پھر یہ کوئی قابل قدغن بات ہے ہی نہیں ہے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہی اعتراض آئے گا کہ آپ نے خود انصار کی حق تلفی کر دی، نعوذ باللہ۔ اور اگر انصار پر کوئی ظلم و ستم کی بات ہے تو پھر یہ خلفائے راشدین میں سے کسی سے ایسا کچھ ثابت نہیں ہے، خلفائے راشدین میں سے کسی سے ایسا کچھ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے انصار پر کوئی ظلم و ستم کیا ہو۔
اور ہم یہ بتاتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ تو انصار کے بارے میں بہت ہی حساس تھے، وہ تو شہید ہو رہے ہیں، اس تکلیف کے عالم میں بھی وصیت فرما رہے ہیں کہ انصار کے بارے میں تمہیں وصیت کر کے جا رہا ہوں۔ یہ صحیح بخاری کی 1392 نمبر حدیث ہے۔ میں اپنے بعد آنے والے خلیفہ کو مہاجرین اولین انصار کے بارے میں بھی اسے اچھی وصیت کرتا ہوں، خیر کی وصیت کرتا ہوں کہ انصار سے خیر کا معاملہ کرنا ہے۔ جن لوگوں نے گھروں میں اپنے جگہ دی تھی مسلمانوں کو اور ایمان انہوں نے اپنے دلوں میں اس کو جاگزین کیا تھا کہ ان کے جو اچھے لوگ ہیں احسان کرنے والے، ان سے ان کا احسان قبول کر لے خلیفہ، اور ان کے جو گناہ گار ہوں ان میں سے جو برا عمل کریں ان سے وہ درگزر کر دے۔ عمر رضی اللہ عنہ تو فوت ہوتے وقت، شہید ہوتے وقت بھی انصار کے بارے میں وصیتیں کر کے جا رہے ہیں اپنے بعد والے خلیفہ کو، تو آپ خود یہ الزام عمر رضی اللہ عنہ پر لگائے جا رہے ہیں کہ انہوں نے انصار کے ساتھ حق تلفی کر دی، کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ اور اگر عمر رضی اللہ عنہ نے نعوذ باللہ کوئی حق تلفی کی ہوتی تو کوئی اٹھ کر کہہ دیتا کہ آج آپ وصیتیں کر رہے ہیں، خود آپ نے انصار کے حق میں کوتاہی کی ہوئی ہے، انصار کی حق تلفی کی ہوئی ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ تو یہ دیکھیں ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی معاف نہیں کر رہے ہیں، ان کے خلاف بھی طوفان بدتمیزی کھڑا کر رہے ہیں اور رافضیوں کو کمک پہنچا رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ وہ رافضی بھی کہیں گے کہ دیکھو آپ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، دیکھو آپ کا بندہ یہ کہہ رہا ہے، یہ ہمارا بندہ تو ہے ہی نہیں، یہ تو رافضیوں کے ایجنٹ ہے نا مرزا صاحب۔ اہل سنت سے تو ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے 50 ایسے ان کے انحرافات وہ ہم لکھ کے لوگوں کے سامنے پیش کر چکے ہیں کہ جو رافضیت پر یا قادیانیت نوازی پر یا غامدیت پر مشتمل ہے، اہل سنت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ ایک ویڈیو بھی ہم جلدی ریلیز کرنے والے ہیں جس میں ان کے سارے وہ عقائد، ان کے ریفرنس بھی ہم ان کی ویڈیو سے انشاءاللہ دیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ واقعی یہ مرزا صاحب کے اپنے نظریات ہیں، اور مرزا صاحب ان نظریات کو لوگوں میں پھیلاتے بھی ہیں اور کسی نظریے کا انہوں نے ابھی تک انکار بھی نہیں کیا ہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تو انصار کے بارے میں لوگوں کو وصیت کر کے جا رہے ہیں بعد والوں کو، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ خود انہوں نے انصار کے حق میں کوتاہی کی ہو؟ قطعاً حاشا وکلا، انصار کے بارے میں خلفائے راشدین میں سے کسی نے بھی کوئی کوتاہی نہیں کی انصار کے حق میں۔ یہ بالکل جھوٹا پروپیگنڈا ہے، مرزا صاحب کی یہ رافضیت ہے جو ابل کر باہر آ رہی ہے۔